فرمایا کرتے تھے آج امت کے مرد و عورت میں سے وہ علم نکل چکا ہے جو دلوں میں راسخ ہو کر اندر سے عمل پر آمادہ کیے ہوئے تھا، اور وہ فضائل کا علم تھا۔ فضائل کا علم، فضائل کے حلقوں میں فضائل کی کتابیں پڑھ کر تاکہ اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کا یقین پیدا ہو۔ اسی طرح دوستو بزرگوں، اپنے گھر کے بچوں کو مکتب میں بھیجنے کا اہتمام کرو۔ حضرت نے ملک مشورے میں یہ بات فرمائی کہ جس طرح سے جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت نہ ہو، کیونکہ وہ ویران گھر کی طرح ہے، کہ جس دل کے اندر قرآن محفوظ نہ ہو کیونکہ وہ ویران گھر کی طرح ہے، کیونکہ اسی طریقے سے جس محلے اور بستی میں مکتب اور مدرسہ قائم نہ ہو وہ محلہ بھی ویران ہے۔ وہ محلہ بھی کیا ہے؟ اگر ہمارے بچے مکتب سے جڑ گئے، یوں سمجھ لو ہم نے ان کو مرتد ہونے سے بچا لیا، ہم نے ان کو مرتد ہونے سے بچا لیا۔ ہمارے بچے مکتب سے جڑے، ہمارے بچے دین کا علم حاصل کریں۔ امریکہ اور یورپ میں محنت کی شکلیں جب قائم ہوئی تو دوستو بزرگوں آج وہاں کے بچے ہندوستان دارالعلوم اور مظاہر علوم میں عالم بننے کے لیے آ رہے ہیں۔ جہاں رات اور دن چیزوں سے کام بننے اور بگڑنے کو بولا جاتا ہے، وہاں کے لوگ علم دین سیکھنے کے لیے سفر کر کے ہندوستان آ رہے ہیں۔ امریکہ کے، یورپ کے، فرانس کے، افریقہ کے لوگ آ رہے ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں ہمیں اپنی بستیوں میں یہ ماحول بنانا۔ ابھی کیرلا کا سفر ہوا، ہم نے ان سے پوچھا، ماشاءاللہ مسجد 200 ہے تو مکاتب 250 ہیں، مسجد 250 ہے تو علاقوں میں مکتب ماشاءاللہ 400 ہیں۔ کہنے لگے ہمارے گھروں میں جتنے بچے پڑھتے ہیں وہ 100% مکتب سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آسام کے اندر ایک گاؤں کے اندر یہ ماحول قائم کرنا۔ اسی طرح سے دوستو بزرگوں نکلنے کے زمانے میں بھی اور اپنے مقام پہ رہتے ہوئے بھی ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ مسنون اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر بتائے ہیں اور جو دعائیں بتائی ہیں ہمیں اس کا پابند بنانا ہے، کیونکہ اصل ذکر سے مطلوب ہے اللہ کا دھیان، کہ اللہ کے اوامر میں اللہ کا دھیان پیدا ہو، دلوں کی غفلت دور ہو۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ذکر کا اہتمام کریں۔ نکلنے کے زمانے میں کیونکہ تین تسبیحات صبح شام پڑھی جائے، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک پودا لگا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں پودے لگا رہا ہوں۔ کہا اس سے اچھا پودا نہ بتاؤں؟ فرمایا یا رسول اللہ بتا دے۔ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ استغفار کی کثرت گناہوں کے استحلال کے ساتھ میں صحابی آ کے شکایت کر رہے ہیں یا رسول اللہ میری زبان بہت خطا کرتی ہے۔ آپ نے کہا استغفار کہاں چلا گیا؟ درود شریف کا اہتمام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر کتنے ہیں؟ روزانہ درود شریف کا